تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ آج جو سچویشن ہمارا ہے، ہماری جو حالت ہے، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عزت نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں عزت و بلندی حاصل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، لیکن ہم اپنے وعدے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تمہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کے اندر انہیں اس روئے زمین کا مالک بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اس روئے زمین کا مالک بنایا تھا۔ جیسے پہلے لوگ اس زمین کے مالک تھے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے، کہ وہ اللہ انہیں اس زمین کا مالک بنائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اپنے پسندیدہ دین کو اس روئے زمین کے اوپر غالب کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اپنے پسندیدہ دین کو غالب کرے گا اس زمین پر۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر خوف و دہشت اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، اس ملک کے اندر، اس زمین کے اندر خوف و دہشت ہوگی تو اللہ اسے امن و شانتی میں تبدیل فرما دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ سنو، یہ ہے قید، یہ قید ہے، یہ شرط ہے جسے اللہ نے اخیر میں بیان فرمایا۔ بہت خوبصورت بات، آپ کے دل دنیا ہر قرآن پڑھنے والے کے دل مچلتے ہوں گے، کیا بات ہے، اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالی، جو لوگ ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم عمل صالح کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے 3 وعدے فرمائے، زمین کا مالک بنا دے گا، دین کو غالب کر دے گا، یہی نہیں خوف و دہشت ہوگی تو اللہ اس خوف و دہشت کو مٹا کر امن و شانتی کا اس سرزمین کو مالک گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر، خلاص ہو گیا، سب کچھ مل گیا، امن مل گیا، شانتی مل گئی، ملک کی چابی، دولت، سب کچھ۔ اخیر میں اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو ساجھیدار پارٹنر، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی اینٹے کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی پہاڑ کو، نہ کسی ندی کو، نہ نالے کو، نہ کسی کو، نہ کسی کو، نہ کسی کو، اللہ تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنا آسان دین ہے، یہ ہے آسان، یہ دین رحمت۔ ایمان لے آؤ، اللہ تو سچا ایمان لاؤ، سچے طور پر، اور عمل صالح کرو۔ ان سب کی تشریحات ہیں، میں ان میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ ایمان لاؤ اللہ تبارک اور عمل صالح کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو۔ اس کا پھل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک خوبصورت سا امن و شانتی سے بھرا ہوا ایک ملک عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ بولو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ اگر یہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہو رہی، اور کیا حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہماری ہسٹری، ہمارا اتہاس بتاتا نہیں ہے؟ کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو اپنی پیشانیوں کے جھومر بنانے والے وہ صحابہ جو بھوک کی شدت سے سڑکوں پر بیٹھ کر لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے، صرف اس لیے تاکہ انہیں وہ اپنے گھر لے جا کر کے چند لقمے کھلا دیں، اللہ نے انہیں
ملکوں کا گورنر بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک لگتی تھی تو سڑک پر بیٹھ جاتے تھے، اللہ رحم فرمائے عمر پر، ہم ان سے پوچھتے تھے عمر یہ آیت کریمہ ذرا بتانا کہاں ہے؟ تو عمر کہتے تھے آؤ بتاتے ہیں، مجھے پکڑ کے گھر کرنا شروع کیا، اور آج تک وہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسلام لے کر کے بابا آدم آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے پوری تاریخ ہسٹری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے امن اور بڑے سکون سے تھے؟ غیروں نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا دوغلوں نے پہنچایا ہے۔ ہماری صفوں میں بیٹھ کر ہماری قبریں کھودنے والوں نے بنایا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوغلے موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنائی گئی مسجد نبوی کے مقابلے میں، جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں۔ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنائی تھی وہ مسجد؟ ابو جہل نے بنائی تھی؟ عتبہ شیبہ نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی وہ مسجد؟ مسجد کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی تھی، نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں نے بنائی تھی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بنائی تھی، اور کہا تھا وہ مسجد بنائی تھی انہوں نے، لیکن زباں پہ امن کے نغمے ہیں دل جہنم ہے۔ وہ لوگ تھے جن کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ تھے لیکن دلوں کے اندر جہنم کے الاؤ تپ رہے تھے۔ وہ منافق تھے جنہوں نے وہ مسجد اس لیے بنائی تھی تاکہ یہاں بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف سازش رچی جائے اور اس اسلام کو ڈائنامنٹ کیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ لا تقم فیہا ابدا، کبھی اس مسجد میں ٹھہرنا نہیں، حکم دے دیا اور مسجد گرا دی گئی۔ وہ سلسلہ آج سے نہیں، ایسے لوگ تھے جنہیں منافق کہا جاتا۔ جناب علی مسجد نبوی کے اگلی صفوں میں بیٹھا کرتے تھے، اگلی صفوں میں بیٹھ کر نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا یہ تو منافق ہے، اس وقت وہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ اگلی صف میں کیوں بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ وہ اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ ان کے اوپر منافقت کا جو پردہ ہے وہ کہیں چاک نہ ہو جائے، کہیں وہ راز فاش نہ ہو جائے۔ راز فاش ہو جائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، پھر ہماری جو سزا ہوگی، اس لیے وہ اگلی صفوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہی نہیں، رئیس المنافقین جو تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ کتنا پیارا نام ہے عبداللہ، احب الاسماء اللہ۔ اس کا نام بھی بڑا پیارا تھا عبداللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، یہ رسول اللہ ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم دیکھتے تو رشک ہوتا ہے، یار یہ تو منافق ہے، اس کی اتنی جرت ہماری جرت نہیں ہوتی، یہ کھڑا ہو کے پہلے اللہ کے نبی سے پہلے کھڑا ہو کے تقریر کرتے۔ لیکن ہم کیا کریں، مجبور تھے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس کو کچھ نہیں بولتے تھے تو ہم کیا بولیں۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر جب 300 ساتھیوں کو لے کر کے وہ پلٹا اور اس نے کہا ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے، جس کو جانا ہے جائے، 300 لوگوں کو گمراہ کر کے پلٹا وہ، اور وہ سارے منافقین تھے۔ اور اس کے بعد فتح ہوئی، مسئلہ حل ہوا، اس کے بعد کا جو جمعہ آیا، جیسے ہی اذان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ممبر پر، اذان ہوئی، وہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، میں اچھل کر کے میں نے اس کے گریبان پکڑے گا، بے مردود کہیں کا، خلاص اب تو کھڑا ہونے کا حق نہیں رکھتا، ادھر بیٹھ، تیری منافقت ظاہر ہو چکی، خلاص اب تجھے ہم بولنے نہیں دیں گے۔ یہ جرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے، لیکن اس دن الحمدللہ یہ سازشیں شروع سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں، آج تک
کلمے توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہم اسے کافر نہیں کہتے، لیکن وہ مومن بھی ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ آج بھی دیکھیں مسجدیں بن رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلے چلتے رہے،